بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ بخیر ہوں گے۔ آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو عزت والی، لذت والی، عروج والی، ترقی والی، خوشحالی والی، اپنی رضاؤں والی اور اپنے فضل و کرم والی بے مثال لاجواب زندگی عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، کراچی سے محترم شہزاد صاحب پوچھتے ہیں کہ شاہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ جی، میں نے 5 بار قسم کھائی ہے کہ اگر میں یہ کام دوبارہ کروں تو میں کافر ہو جاؤں، اور 5 دفعہ ہی میں نے قسم توڑ دی ہے۔ پلیز میری رہنمائی فرمائیں، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، کیا میں کافر ہو گیا ہوں؟ اور قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ محترم شہزاد صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتیں عطا فرمائے، مایوس بالکل بھی نہ ہوں۔ اللہ کا اعلان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمتوں سے مایوس کبھی بھی نہ ہوں۔ دیکھیں، انسانی زندگی میں غلطیاں ہوتی ہیں، غلطیوں کے بعد یا غلطی کے بعد، گناہ کے بعد، خطا کے بعد احساس ہو جائے تو وہ بندہ غریب نہیں ہے۔ احساس بہت بڑی دولت ہے۔ احساس دراصل توبہ ہے۔ یہ ندامت، یہ ٹینشن، یہ پریشانی، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو کہ آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب احساس ہوا نا، احساس ہونے کے ساتھ ہی اللہ آپ کو اپنے راستے کی طرف واپس پلٹنے کی توفیق دیتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کافر نہیں ہوئے۔ بظاہر علامہ علاء الدین کاسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المتوفیٰ 587 ہجری اپنی کتاب بدائع الصنائع میں لکھتے ہیں کہ بظاہر آپ کے ایمان پر، آپ کے یقین پر، آپ کے مذہب پر کوئی قدغن نہیں لگا، آپ مسلمان ہی ہیں اور آپ کافر نہیں ہوئے۔ گو کہ ایسی قسم اٹھانا بہت بڑا گناہ ہے، غلطی ہے۔ ایسی قسم کبھی بھی نہیں اٹھانی چاہیے۔ اگر بھولے سے آپ کی قسم ٹوٹ گئی ہے تو آپ مسلمان ہی ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ احتیاطاً آپ کلمہ بھی پڑھ لیں، اور اگر آپ نکاح شدہ ہیں تو اپنا نکاح بھی دوبارہ پڑھا لیں۔ تجدید نکاح میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ احتیاط کا تقاضا ہے، روحانیت کا تقاضا ہے کہ آپ احتیاطاً ایسا کریں۔ لیکن اگر جان بوجھ کر آپ نے قسم توڑی ہے تو پھر یقیناً دائرۂ اسلام سے خروج کا فتویٰ موجود ہے، تو پھر بھی آپ لازمی طور پہ کلمہ بھی پڑھیں اور نکاح بھی دوبارہ پڑھائیں، اور اس کے بعد توبہ کریں کہ اللہ آئندہ ایسی قسم نہیں اٹھاؤں گا۔ گناہ سے بچنے کے لیے آپ دل کا ارادہ کریں۔ یہ قسم کا تعلق زبان سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور زبان آپ کے دل و دماغ پہ، آپ کے افعال پہ حکمرانی نہیں کرتی، حکمرانی کرتا ہے آپ کا دل، حکمرانی آپ کے نظریات کرتے ہیں۔ جب دل کا ارادہ آپ کر لیتے ہیں نا کہ یہ کام میں نہیں کروں گا ہے، اور اس ارادے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے دور فرما دیتا ہے۔ ارادہ کریں ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے کا، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ سے جتنے بھی گناہ ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ دوسری آپ نے بات کی ہے کہ کفارہ کیا ہے۔ علامہ علاء الدین کاسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ قسم توڑنے کا کفارہ تو یہ ہے کہ آپ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں۔ اگر ایسا ممکن نہیں تو پھر 10 مسکینوں میں سے ہر ایک کو صدقہ فطر دیں یا صدقہ فطر کے برابر پیسے دیں۔ اگر ایسا بھی ممکن نہیں تو پھر تیسرے نمبر پہ فرماتے ہیں 10 مسکینوں کو ایک ایک جوڑا کپڑے پہنا دیں، اچھے کپڑے۔ چوتھے نمبر پہ فرماتے ہیں اگر یہ بھی آپ کے لیے ممکن نہ ہو تو پھر ایک قسم توڑنے کے بدلے میں آپ مسلسل 3 روزے رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے 5 قسمیں توڑی ہیں، 5 بار یہ قسم توڑی ہے، تو پھر آپ 15 روزے رکھیں گے۔ امید ہے کہ آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں میں ڈانپے گا۔ زندگی میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان سے بندہ سیکھتا ہے۔ آئندہ کے لیے زندگی میں ایک بہترین لائے عمل اختیار کریں، طے کر لیں یہ الفاظ بولنے ہیں، یہ الفاظ نہیں بولنے۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیں شہزاد صاحب کی طرح۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ایک نئے سوال اور نئے جواب کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ سید دلاور حسین شاہ کاظمی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔